بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا شب برات کا روزہ رکھنا منع ہے؟ شب برات کا روزہ رکھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیں۔ محترم ناظرین، شب برات اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور مغفرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو رونما ہوتی ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص تجلی کے ساتھ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں اپنی مخلوق کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو، آج کی رات میری رحمت کے بادل برس رہے ہیں، میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام ملائکہ کو سنا دو کہ آج کی رات تقدیر کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں، کس کو رزق دینا ہے، کس کو زندگی دینی ہے اور کس کا نام اس سال موت کے رجسٹر میں درج ہونا ہے، یہ سب آج کی رات طے پاتا ہے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کے دروازے کھول دے اور مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ کو آج کی رات مومنین کے لیے ٹھنڈا کر دے۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر مسلمان قبریں ہیں ان سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائے۔ آج کی رات شب برات یعنی چھٹکارے کی رات ہے۔ میرے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے کھول دو۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے، رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور حکم الہی نازل ہوتا ہے کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کر دی جائے۔ اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مثال صرف وسعت کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کا کرم تو گنتیوں سے پاک ہے۔ یہی وہ مبارک گھڑی ہے جب غافل انسانوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ کتنا غفور الرحیم ہے جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کی سانسیں کتنی تیزی سے ختم ہو رہی ہیں اور یہ رات ہمیں موقع دے رہی ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے خالق سے دوبارہ جوڑ لیں۔ اس رات میں ملائکہ کی جماعتیں زمین پر اترتی ہیں اور ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو اس رات ندامت سے نم ہو جائیں اور وہ دل جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ یاد رکھیے کہ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جہاں انسان اپنے گناہوں سے بیزار ہو جائے اور آئندہ برائی نہ کرنے کا پکا عزم کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ اس مہینے میں اس قدر عبادت فرماتے کہ صحابہ کرام بھی حیران رہ جاتے۔ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے۔ جیسے کسی بڑے مہمان کی آمد سے پہلے تیاریاں کی جاتی ہے، ویسے ہی شعبان المعظم کی 15ویں شب ہمیں رمضان کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس رات میں رزق کی تقسیم اور عمروں کا تعین اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں دنیاوی حرص اور طمع چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس رات کی ایک ایک ساتھ کروڑوں سال کی زندگی سے بہتر ہو سکتی ہے اگر اسے خلوص نیت کے ساتھ گزارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول
بندوں کی ہمت بڑھاتا ہے کہ مایوس نہ ہوں، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ میرا رب بخشنے پر آئے تو ذرے کو آفتاب بنا دے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اپنی تمام گناہوں کا اعتراف کریں، کیونکہ اعتراف بندگی ہی بندگی کی معراج ہے، اور یہی وہ رات ہے جہاں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی سچے دل سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین، رشتہ داروں اور پوری امت کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کے لیے مانگی جانے والی دعا جلد قبول ہوتی ہے اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ یہ رات ایک پیغام ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جہنم کا ایندھن بنے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ اللہ کی یاد میں مست ہوتی جا رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے، نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور انوار و تجلیات کے جلوے بکھیرتے ہیں۔ مومنین اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں سر بسجود ہیں اور امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس مقام پر یہ بات ذہن نشی رکھیں کہ یہ رات محض جاگنے کی نہیں بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ چنانچہ آپ نے اس رات میں طویل سجدے کیے اور امت کے لیے گر گرا کر دعائیں مانگی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس رات میں رب کائنات کا کرم اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ وہ پکار پکار کر اپنے بندوں کو اپنی آغوش رحمت میں بلاتا ہے۔ جو بندہ اس رات کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے۔ یہ رات غافلوں کو بیدار کرنے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ایک عظیم موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پورے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے اور فرماتے کہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس لیے اس مہینے کی 15ویں شب کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ یہ اعمال کی سالانہ پیشی کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں کثرت سے توبہ کریں اور پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر نئے عزم کے ساتھ زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کسی بہانے کی منتظر ہوتی ہے، اور شب برات وہ بہترین بہانہ ہے جہاں آنسو کا ایک قطرہ زندگی بھر کی سیاہی دھونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس رات کو صرف رسموں میں نہ گزاریں بلکہ حقیقی توبہ کے ساتھ اپنے مولا کو منائیں، کیونکہ یہ فیصلے کی گھڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہے کہ ہے کوئی جو آج اپنی تقدیر سنوارنا چاہے۔ بخاری و مسلم کی مستند روایات کے مطابق
اللہ तबारक व ताला की इबादत और जिक्र इलाही ही उस रात का असल मकसूद है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स उस रात सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे पाक व साफ कर देता है। बाद अज़ा ये बात भी समझ लें कि इस रात में कब्रिस्तान जाना और फौत शुदगान के लिए ईसाले सवाब करना भी सुन्नत नबवी से साबित है, लेकिन आतिशबाजी और चरागा जैसी खुराफात से बचना जरूरी है। मोहतरम नाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना बड़ी बरकत वाला महीना है। उन महीनों में इबादत का सवाब ज्यादा है। अलबत्ता इस रात को फर्ज या वाजिब समझकर दूसरों को मजबूर करना दुरुस्त नहीं है, और उसकी जो फजीलत अवाम में मशहूर है कि यह 1000 साल की इबादत है, उसकी इस तरह तखसीस साबित नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से उम्मीद रखी जा सकती है कि वो एक रात की तौबा पर जिंदगी भर के गुनाह माफ फरमा दे। इस रात की बरकतें हासिल करने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने बातिन की इस्लाह करे और दूसरों के हुकूक अदा करने का अहद करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला अपने हुकूक तो माफ फरमा देता है, मगर बंदों के हुकूक उस वक्त तक माफ नहीं होते जब तक वो बंदा माफ ना कर दे। उस रात की एक बड़ी फजीलत ये भी है कि उसमें कुरान करीम की तिलावत हो। दरूद और सलाम का नजराना पेश करने से रूहानियत में इजाफा होता है। हमें चाहिए कि इस मुबारक मौका पर अपनी दुआओं में पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखें। खास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ करें जो मुश्किलात और परेशानियों में मुब्तला हैं। ये रात यकजहती और भाईचारे का पैगाम भी देती है कि हम अपने दिलों से कीना निकाल कर एक दूसरे को माफ कर दें, ताकि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत हम सब पर साया फगन हो सके। उलमा किराम ने अपनी तसानीफ में लिखा है कि इस रात अल्लाह तबारक व ताला मुशरिक, कीना परवर, कातिल और वालिदैन के नाफरमान के अलावा सबकी बख्शिश फरमा देता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस रात सबसे पहले अपने दिलों को बुग़्ज़ और कीने से साफ करें। माहिरीन शरीयत 15 शाबान के रोजे के मुतालिक फरमाते हैं कि ये अय्याम बैज़ के रोजों में शामिल है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर माह उन तारीखों में रोजा रखते थे। मुस्तनद फतावा में ये बात दर्ज है कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म में कसरत से रोजे रखना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि दीन की बुनियाद जज्बात पर नहीं बल्कि मुस्तनद शरई दलाइल पर है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तकाजा ये है कि हम उसी तरीके पर अमल करें जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा किराम ने हमें सिखाया है। अगर हम सुन्नत के मुताबिक इस रात की कदर करेंगे तो यकीनन कामयाब होंगे। आजकल सोशल मीडिया के दौर में मन घड़त किस्से कहानियां भी फैलाई जाती हैं, जिनसे बचना लाजिम है। हमें चाहिए कि हम अपनी आदतों को दिखलावे और बिदअत से पाक रखें और सिर्फ उन आमाल पर तवज्जो दें जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं। याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ वही अमल काबिल कबूल होता है जो खुलूस नीयत के साथ सुन्नत के मुताबिक किया जाए। फजाइल आमाल के नाम पर गुलू करना ईमान के लिए ठीक नहीं है। इसलिए अपनी नमाजों की फिक्र करें, अपने अखलाक को संवारें और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हम बरोज़े क़यामत सुर्ख रूह हो सकें। असल बंदगी ये नहीं कि हम सिर्फ रस्में पूरी करें,
بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں اور ان سنتوں کو زندہ کریں جو ہماری زندگی بدل دے۔ شب برات کا اصل سبق توبہ کی قبولیت اور رب کی رحمت پر یقین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس کی بنیاد دلیل پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ اہم بات ذہن نشین فرما لیں کہ شب برات کی رات انفرادی طور پر بیدار رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اگلے دن نفل روزہ رکھنا شرعاً جائز اور مستحب ہے۔ لہٰذا 15 شعبان المعظم کو نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھنا اور اس رات ذکر و اذکار کرنا باعث ثواب ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔